الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بھائیو دوستو بزرگو، الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، لیکن ان دونوں کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے پہلے بہت سی باتوں کو جان لینا ضروری ہے۔ ان باتوں کو انشاءاللہ آج بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس میں یہ سمجھنا ہے کہ دونوں کو ملا کر بولتے ہیں معوذتین۔ کیا بولتے ہیں؟ معوذتین۔ اور بہت سے لوگ بولتے ہیں معوذتین، جو کہ غلط ہے۔ ہم کو کیا بولنا ہے؟ معوذتین، معوذتین، واو کے کسرے کے ساتھ، واو کے نیچے زیر کے ساتھ معوذتین۔ اچھا، اب اس میں جو ہے شان نزول، اس کو جاننا ضروری ہے۔ شان نزول کس کو کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان یا پھر یہودی یا پھر قریش مکہ جو کہ کافر ہیں، ان تمام کے طرف سے کوئی نہ کوئی سوال پیش آئے جن کے جوابات کے اندر کچھ آیتیں نازل ہوئی، کبھی کچھ صورتیں نازل ہوئی، کبھی ایک آیت نازل ہوئی، اور بہت سی مرتبہ کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے تو واقعات کے متعلق جو ہے آیتیں صورتیں نازل ہوئی، تو ان کو کہا جاتا ہے شان نزول۔ ان کو کہا جاتا ہے کیا؟ شان نزول۔ شان نزول کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت پوچھا جب زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ بھئی ہم ہمارے غلام اور جو ہمارے متعلقین ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر ہم کیا خرچ کریں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر آیت نازل کی، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ کیا کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، ہم کیا خرچ کریں، تو فرما دیجئے قُلِ الْعَفْوَ، کیا فرما دیجئے کہ بھئی بچی ہوئی چیزیں ان کے پاس جمع کرا دیجئے، ان کے اوپر خرچ کر دیا کریں۔ بھئی بینک میں جمع کر بچا ہوا جو ہے بینک میں جمع نہیں کرنا بلکہ ان کے اوپر خرچ کرنا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو یہ واقعہ جو ہے اس آیت کے اترنے کا سبب بنا، تو اس واقعے کو بولیں گے شان نزول۔ اچھا، اب ان دو صورتوں کے ساتھ جو ہے یہودیوں کا خاص تعلق ہے، تو یہودیوں کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ کے اندر ایک تھے عرب اور ایک تھے یہودی۔ عرب کے اندر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہودی کے تین قبیلے تھے۔ جو عرب ہے وہ تو مسلمان ہو گئے، بت پرست تھے پہلے، وہ تو مسلمان ہو گئے، اور یہودی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی کہ بھئی ہم امن و امان کے ساتھ اس شہر کے اندر رہیں گے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے اپنی خباثتوں سے باز نہیں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے، وقتاً فوقتاً تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے۔ اور جو ہے یہود کے اندر بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے، جس میں تورات کے بڑے بڑے عالم تھے، اور جس طریقے سے آج کے زمانے کے اندر بڑے بڑے مدارس قائم ہیں اور علماء پڑھاتے ہیں اور پڑھنے والے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر یہود کے اندر بھی بڑے بڑے علماء موجود تھے اور تورات کو جاننے والے بڑے بڑے عالم موجود تھے۔ جب ان کے زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہودی مرد نے عورت کے ساتھ زنا کیا تو وہ لوگوں نے یہ سوچا کہ بھئی ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں گے تو کچھ سزا ہلکی ہو جائے گی، وہ فیصلہ کریں گے، تو کیونکہ امت محمدیہ کی شریعت آئی ہے
وہ درمیانی ہے. وہ کیا ہے؟ درمیانی ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ چھوٹ مل جائے گی. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کی سزا ایک ہی تھی, چاہے غلام ہو, چاہے آزاد ہو, چاہے شادی شدہ ہو, چاہے غیر شادی شدہ ہو, تمام کی سزا ایک ہی تھی کہ بھائی تمام کو سنسار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سنسار کرنا ہے. میں نے تو آپ کو سمجھا دیا ہے. سنسار کرنا کس کو کہتے ہیں؟ پتھر مار مار کے مار دینے کو سنسار کہتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ معاملہ پیش کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تمہارے اس کے اندر, تمہاری تورات کے اندر اس کا کیا حکم ہے؟ تمہاری تورات کے اندر اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے بات کو دپا دپا کرنے کا سوچا. اب جو ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بہت بڑا عالم تھے لیکن وہ مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ تورات لاؤ. کیا لاؤ؟ تورات لاؤ. جب تورات لائی گئی تو جو عالم تھا وہی تورات کو پڑھنے لگا اور جس آیت کے اندر رجم کا حکم تھا, سنسار کرنے کا حکم تھا, اس آیت کے اوپر ہتھیلی رکھ دی اور اوپر نیچے پڑھنے لگا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ہتھیلی ہٹا کر پڑھو. تو اس کے نیچے کیا تھا؟ رجم کرنے کا حکم تھا, سنسار کرنے کا حکم تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھائی سنسار کرو. تو اسی طریقے سے یہودیوں نے بہت ساری تورات کی آیتوں کے اندر کیا کی؟ تحریف کی, معنوی اعتبار سے. جو میں نے آپ کو کل سورہ فاتحہ کے اندر سمجھایا کہ بھائی معنوی اعتبار سے انہوں نے بہت زیادہ معنی کے اندر رد و بدل کر دیا. تورات کے معنی کے اندر بہت زیادہ رد و بدل کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی نشانیاں ہیں اور جتنی بھی علامات ہیں ان تمام کو تورات کے اندر کھول کر بیان کر دیا تھا. کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ نہیں رکھا تھا بلکہ کھول کر بیان کر دیا تھا کہ بھئی نبی آخر الزماں آنے والے ہیں اور ان کے اندر یہ علامتیں ہوگی, یہ نشانیاں ہوگی. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ خود اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آدمی کو اپنی اولاد کے اندر تو گڑبڑ ہو سکتی ہے, اپنی اولاد کو پہچاننے میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ اس کی عورت کی پیٹ سے آیا, اس کے زوجہ کی پیٹ سے آیا, تو وہ کہے گا کہ بھئی میری اولاد ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کی عورت نے جو ہے خیانت کی ہو اور کسی اور کا نطفہ رک گیا ہو اور اس کی اولاد ہو, اس کی اولاد نہ ہو, تو اس میں تو شک ہو سکتا ہے. لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں. یعنی اپنی اولاد سے زیادہ ان کو یقین تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے, نبی آخر الزماں ہے. پھر کیا وجہ تھی کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے؟ وجہ صرف حسد تھا. کیا تھا؟ حسد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کا نام تھا اسرائیل, ان کا بھی نام تھا اسرائیل. اور اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ, اللہ کا بندہ. تو اسی کی طرف جو ہے یہودی نسل کو منسوب کر کے بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. بنو اسرائیل اسی کی طرف نقل کرتے ہوئے کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام کے تمام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے. کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک بھی نبی نہیں آیا. تو یہودیوں کو یہ بات کا یقین تھا کہ بھئی نبی آخر الزماں بھی ہماری نسل سے آئیں گے, ہماری نسل سے آئیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صاف طور پر بیان نہیں کیا تھا. اب جو ہے یہاں پر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ لوگ حسد میں آ گئے کہ بھئی یہ چیز تو ہمارے اندر تھی, وہاں کیسے چلی گئی, وہاں کیسے منتقل ہو گئی. تو یہ لوگ بہت ہی زیادہ حسد کرتے تھے اور حسد کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. انہی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف جو ہے ان کا جادو کرانا. کیا کرانا؟ جادو کرانا. تو انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا جو کہ انصار میں سے تھا. کس میں سے تھا؟ انصار میں سے تھا, یہود میں سے نہیں تھا, جس کا نام تھا لبید بن عاصم.
लबीद बिन आसम। तो उसको तैयार किया और उसने अपनी बेटियों को तैयार किया और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया। जादू कैसे किया? तो भाई एक यहूदी लड़का जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता रहता था। तो उसको बहला फुसला कर ये कहा कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक और कंघे के कुछ दंदाने लेकर आओ। तो वो बच्चा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल और दाढ़ी के बाल लेकर आया और कुछ दंदाने भी लेकर आया। अब उसके ऊपर लबीद बिन आसम और उसकी लड़कियों ने क्या करा? मंत्र पढ़ के जादू करा और उसको उन्हीं के पास जो करीब में जो कुआं था उसके नीचे दबा दिया। अब इसका असर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से काम कर लेते थे तो ऐसा लगता था कि मैंने वो काम नहीं किया, और जो काम नहीं किया होता था उसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गुमान होता था कि भाई मैंने ये काम कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक घुटन सी महसूस होती थी। ये सिलसिला 6 महीने तक मुसलसल चला, लेकिन इसका असर आपकी सिर्फ घरेलू ज़िंदगी तक ही था, आपकी घरेलू ज़िंदगी तक ही था। नबूवत वाली मनसब के ऊपर इसका कोई असर नहीं आया। नबूवत के मनसब के ऊपर कोई असर नहीं आया। नबी जिब्रील अलैहिस्सलाम जो वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे वो वही उसी तरीके से आप जो है अपने सहाबा को बताते थे। तो ये पर्ज़े मनसबी है, बड़े से बड़ा जादू भी इसके ऊपर असर नहीं कर सकता। तो इन्होंने इस चीज़ का क्या किया भाई? जादू कर दिया। अब नबी करीम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आए और मेरी बारी थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दुआ मांगी। क्या मांगी? बहुत ही दुआ मांगी। अब जब बहुत दुआ मांगी है, हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैहि, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि जादू का सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो दुआ है। बेहतरीन इलाज क्या है? दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला से रो कर खूब मांगा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला जादू के तौर का कोई ना कोई इलाज हमें बता देगा और वो इंशाअल्लाह जादू हमसे क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके सर के पास आकर बैठे और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब के अंदर आपके पैर के पास आके बैठे, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को ख्वाब के अंदर कि भाई इनको क्या हुआ है? तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई इनके ऊपर जादू हुआ है। भाई किसने किया? तो बताया कि भाई लबीद बिन आसम ने किया। किसने किया? लबीद बिन आसम ने किया। अच्छा, जादू कहाँ रखा है? बोला भाई फलाने कुएं में रखा है, उस कुएं के अंदर पत्थर के नीचे दबाया हुआ है। अब उसके बाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये 2 सूरतें नाजिल हुई थी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे 2 सहाबी को लेकर उस कुएं के पास गए। पत्थर को हटाया, उसके नीचे से जिस चीज़ के ऊपर उन्होंने दम कर के नीचे रखा हुआ था उसको निकाला और उसमें 11 गिरे लगी हुई थी। कितनी? 11 गिरे लगी हुई थी। और सूरह फलक और सूरह नास दोनों की आयतें 11 है। सूरह फलक के अंदर 5 आयतें हैं और सूरह नास के अंदर 11 आयतें। तो उसके ऊपर गिरे लगी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गिरा आयत पढ़ते जाते थे, गिरा खोलते जाते थे और खुद मारते जाते थे। जब ये काम मुकम्मल हुआ तो नबी करीम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बंदिश में हूँ, मेरे को कोई चीज़ रोक रही है, वो बंदिश मुझसे दूर हो गई और ये जादू का असर इस तरीके से क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन 2 सूरतों के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से जादू के असर को ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब इसमें जो है ये जो सूरतें हैं फरमाते हैं अल्लाह वाले कि भाई ये 2 सूरतें मोमिन के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि
کھانا پینا لباس، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ دو صورتیں ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی مومن کو یہ دو صورتیں جو ہے، ایک ہے فجر میں اٹھنے کے بعد اور رات میں سونے سے پہلے ضرور پڑھ لینی چاہیے، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ بھئی ہر نماز کے بعد یہ دو صورتیں پڑھ لینی چاہیے۔ اس دو صورتوں کے اندر، ان دو صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحانی بیماریاں، بد نظری، تمام دنیاوی آفات، ان تمام کے علاج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر چھپا کے رکھ دیا ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ ان دو صورتوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر دے دے اور اپنے کو اس قابل بناوے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر آ جاوے، تو اللہ کی اجازت سے امید ہے کہ بڑے سے بڑا جادو بھی دور ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ لبید بن عاصم نے کیا کیا ہے، جادو کیا ہے، اب جو ہے یہ منافق میں سے تھا۔ یہ کون تھا؟ منافق میں سے تھا۔ تو لبید بن عاصم تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو ہے اپنے صحابہ کو کیوں نہیں بتاتے کہ بھئی اس نے جادو کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیماری دور کر دی، میری بیماری دور کر دی، اب میں نہیں چاہتا کہ بھئی اس آدمی کو کسی بھی طریقے کی تکلیف پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کریمانہ اخلاق تھے کہ اگر اپنی ذات کو کوئی تکلیف پہنچتی کسی کے ذریعے سے بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ معاف فرما دیتے تھے۔ لیکن اگر کوئی اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کچھ اونچ نیچ بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسیں جو ہے کھل جاتی تھی۔ تو اسلام کے اندر رد و بدل برداشت نہیں، اسلام کے اندر کچھ بھی کمی بیشی برداشت نہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے غصہ کرتے تھے، اور یہ ایمانی غیرت ہے۔ لیکن اپنے متعلق غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، اور کبھی لبید بن عاصم کے سامنے ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ بھائی میرے کو معلوم ہو گیا ہے کہ تو نے جادو کیا ہے، کبھی اس کو گمان بھی نہیں ہونے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس طریقے سے رہے۔ تو بھائی ابھی بھی اب جو ہے عامل جو ہوتے ہیں وہ بہت سی مرتبہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی فلاں جادو کیا، فلاں جادو کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے معلوم چلا کہ بھائی لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے، اور جو ہے عامل جو بتاتے وہ شرعی حجت نہیں ہے، شرعی دلیل نہیں ہے۔ شریعت اسلام کے اندر شرعی حجت دو ہی چیز ہے۔ کیا ہے؟ دو ہی چیزیں۔ ایک تو آدمی خود اقرار کر لے کہ بھائی میں نے یہ گناہ کیا ہے، دوسرا یہ کہ کوئی دو عادل گواہ اس کی گواہی دے کہ بھائی ہم نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا یا ہم نے اس کو سنا، دو عادل گواہ اس کی گواہی دے یا وہ خود اقرار کر لے تو ہی یہ شرعی دلیل بن سکتی ہے، ورنہ کسی عامل کے کہنے سے شرعی دلیل نہیں بنتی۔ پھر بھی جب کوئی عامل کہہ دیتا ہے کہ بھائی فلانے نے جادو کیا ہے تو ہمارا رویہ بدلا جاتا ہے اور ہم اس کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ شرعی حجت ہے ہی نہیں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ عامل کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو بہت سے عامل جو ہوتے ڈھونگی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے؟ ڈھونگی ہوتے، تو وہ کسی کا بھی نام بتا دیتے، کچھ بھی بول دیتے۔ اب جو ہے جادو ہوا ہو نہ ہوا ہو وہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان یہ چیز جو ہے اب میں جو بیان کر رہا ہوں وہ تفسیر میں کسی جگہ لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جادو کے حساب سے، جادو کا جب واقعہ آ گیا، جادو کی باتیں آ گئی تو میں اس کو مزید وضاحت کر رہا ہوں کہ بھائی جب ڈھونگی جو باپو ہوتے ہیں وہ جب کسی انسان کو کہہ دیتے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی دماغ کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ بھائی آدمی کا دماغ یہ اگر قبول کر لے کہ مجھے یہ بیماری ہوئی ہے
تو اس کے جسم کے اندر اس کے اثرات دکھنے چالو ہو جائیں گے. جیسے کہ بھائی وہ مشہور ہے کہ بھائی امریکہ کے اندر جو ہے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا دینی تھی. اس کو بولا کہ بھائی ہم اس کو سانپ کے ذریعے ڈسوا کے ماریں گے, سانپ کے ذریعے ڈسوا کے ماریں گے, تیرے کو پھانسی نہیں دیں گے. پھر اس کی آنکھ کے اوپر پٹی باندھ کے اس کو کیا کیا, سوئی چبھائی. سوئی چبھائی, آدمی مر گیا. اور جب اس کی لیبورٹری چیک ہوا, لیبورٹری میں اس کی تپاس کرائی تو معلوم چلا کہ بھائی اس کے بدن کے اندر سانپ کا زہر موجود ہے. تو یہ سانپ کا زہر کہاں سے آیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ کے اندر اتنا پاور رکھا ہے کہ آدمی اگر یہ تصور کر لے کہ مجھے یہ بیماری ہوئی ہے تو آدمی اسی کے مطابق پھر اس کے جسم کے اندر اثرات شروع ہو جاتے ہیں. اب جو ہے باپو کے پاس جو جانے والے ہوتے ہیں, ڈھونگی باپو کے پاس, جادو نہ بھی ہوا ہو اور اگر جب وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی جادو ہوا ہے, جادو ہوا ہے, تو آدمی اس کو یقین کر لیتا ہے اور اس کے مطابق اس کی زندگی کے اندر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو بھائی سب سے پہلے ہمیں ایسے ڈھونگی باپو سے تو دور رہنا ہے. اور حفاظت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ بھائی ہم ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ یہ 2 سورت کو پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام دنیاوی مصیبت, تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا, ہماری حفاظت فرمائے گا. اور ساتھ ساتھ اگر یقین ہو جائے کہ بھئی مجھے جادو ہوا ہے تو سب سے بڑا جو ہے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا کہ دعا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر خوب دعا مانگی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی حل ہمیں کیا کر دے گا, بتا دے گا, کوئی نہ کوئی حل ہمارے لیے نکالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اب جو ہے آگے انشاءاللہ 2 صورتیں ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ کل شروع ہوگی. آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام دنیاوی مصیبت سے اور آخرت کی مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب